پہلا نقطہ جو مضبوط خاندان اسپیشلی جو ہے مضبوط ہیپی فیملی لائف کے لیے میں نے جو نقطہ رکھا ہے آج کی گفتگو میں، وہ یہ کہ یو کین بی رائٹ اور یو کین بی ہیپی، ناٹ بوتھ ایٹ دا سیم ٹائم، چوائس وائزلی۔ تو اب دیکھیں، آپ کسی بھی آرگنائزیشن کو دیکھیں یا کسی بھی فرد کو دیکھیں، اسپیشلی اگر آپ ایک ڈرائیور کا مطالعہ کریں یا ایک شیفرڈ کا مطالعہ کریں، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ کس طرح سے اپنی بکریوں کو اس کے گروپ کو کس طرح سے لے کر کے چلتا ہے۔ یا پھر ایک ڈرائیور کو دیکھیں کہ وہ گھاٹی ہو یا نالا ہو یا پھر روڈ خراب ہو، پگڈنڈیاں ہوں، سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے بہت ہی اطمینان کے ساتھ، بہت ہی صحیح انداز سے، بہترین انداز سے لے جا کر کے ان کے جو بھی رفقا ہوتے ہیں یا پھر جو بھی پیسنجر ہوتے ہیں انہیں لے جا کر کے ایک مقام پر وہ ڈراپ کر دیتا ہے۔ تو یہ ڈرائیور کی بڑی خوبصورتی ہوتی ہے، اس کی بڑی خصوصیات ہوتی ہیں، اور یہی ایک بہت بڑی چیز ہے جو ایک مرد کے طور پر ہمارے اندر ہونی چاہیے اپنی فیملی کو لے کر کے چلنے کے لیے۔ اس میں مزاجوں کا اختلاف ہوتا ہے، حالات کی تبدیلی ہوتی ہے۔ ابھی آپ دیکھیں پینڈیمک کی وجہ سے حالات میں بڑی تبدیلی آئی ہے، معاشی طور پر رشاکشی کا معاملہ ہوتا ہے، آدمی کو تکلیفیں ہوتی ہیں، اور بحث و مباحثے کی نوبت آتی ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر کے، بچوں کی فیس کو لے کر کے مسئلہ آ سکتا ہے، ایگزامینیشن میں بچے کے پرفارمنس کو لے کر کے بحث ہو سکتی ہے، کسی بھی ذریعے سے بحث ہوتی ہے، اور بحث میں جیت جانا اگر ہمارا ٹارگٹ ہے تو بحث میں ہم جیت تو جائیں گے، لیکن سامنے والے کا دل ہار بیٹھیں گے یا ہمیں وہ خوشی نہیں ملے گی۔ تو یہاں پر جس بات کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم بحث میں جیت جائیں تو آپ کو لگے گا کہ کچھ دیر کے بعد آپ کو ایک طرح کی مایوسی محسوس ہوگی۔ غلطی کو تسلیم کرنا اور غلطی پر اصرار نہ کرنا، ایک بہت بڑا مقولہ ہے کہ آدمی کو معاف کرنا بھی آسان ہو اور معافی مانگنا بھی آسان ہو۔ وہ آدمی سب سے بڑا ہے جسے معافی مانگنا بھی آسان ہو اور معاف کرنا بھی آسان ہو۔ بعض اوقات اس فیملی ریلیشن شپ میں اسپیشلی خاموشی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، اور بعد میں اس چیز کا اظہار کرنا یہ بھی ایک بہت بڑا یہ کہہ سکتے ہیں پوائنٹ ہے جو ہیپی لائف کے لیے، بہت بہترین ازدواجی زندگی کے لیے بہت اہم ترین چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ افراد کو، یعنی کہ ان کے جتنے بھی صحابہ تھے، ان کو ناراضگی کا بھی موقع دیتے تھے اور خوشی کا بھی موقع دیتے تھے۔ صحابہ کو ناراض ہونے کا بھی موقع دیتے تھے۔ آپ جانتے ہیں صلح حدیبیہ کا واقعہ کہ کس طرح سے پورے صحابہ ناراض ہو گئے تھے، پھر چند لمحے کے بعد وہ ناراضگی جو ہے وہ ایک طرح کی خوشی میں تبدیل ہوتی ہے، ایک طرح کی نئی امنگ کے ساتھ لوگ آگے بڑھتے ہیں۔ تو یہ دونوں مواقع دینا چاہیے لائف میں، یہ کہ ہر وقت جو ہے ناراض ہی رہنا یہ نہیں ہونا چاہیے، ہر وقت ہی خوش رہیں یہ بھی ممکن نہیں ہے، لیکن ان دونوں کے درمیان میں ہماری زندگی ہوگی۔ سامنے والے کو ناراض ہونے کا موقع دیں، اسے منانے کی بھی کوشش کرنی چاہیے، اسپیشلی اپنے اسپاؤس کو، اور پھر اسے خوش کرنے کی بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں کہ اے عائشہ، تم جب بھی جو ہے مجھ سے ناراض ہو جاتی ہو تو مجھے معلوم پڑ جاتا ہے۔ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ کیسے معلوم ہوتا ہے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم ناراض نہیں ہوتی ہے، مجھ سے قریب رہتی ہو، تو تم کہتے ہو کہ محمد کے رب کی قسم، اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو ابراہیم کے رب کی قسم کہتی ہو۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فیملی میں جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ رائٹ اور رانگ کا کنسپٹ امپورٹنٹ نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرے کو خوشی کے ساتھ زندگی گزارنا۔ بعض اوقات لوگ کہیں گے کہ بھائی میں جو ہے رائٹ بھی ہو سکتا ہوں، خوش بھی ہو سکتا ہوں، یہ بہت کم موقع ہوتے ہیں، لیکن ہمیں چوائس کرنا ہے بہت وائزلی کہ ہم یا تو اپنے آپ کو رائٹ ہمیشہ ثابت کرنے کی کوشش کریں، چاہے ہمارا گھر ناراض ہو جائے چاہے ہیپی ہو، یا پھر ہم اپنے آپ کو، اپنے گھر کو ہیپی کرنے کے لیے کبھی کبھی ناراضگی کو بھی مول لیں، کبھی کبھی اپنے آپ کو سلنڈر بھی کر دیں، کبھی کبھی غلطی نہ ہونے کے باوجود معافی مانگ لیں۔ یہ بڑے دل گردے کا کام ہے، اور یہ ایک بہت ہی بہترین فیملی لائف کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ پہلا پوائنٹ ہے جو میں اس وقت آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا۔ ڈرائیور کے اس ایگزامپل کے ذریعے سے میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی کہ گھر کی ذمہ داری کا ذمہ دار ہونے کے طور پر، یا خوام کے طور پر، خوام کا مطلب یہ سمجھتے ہیں لوگ کہ میں حکومت کر سکتا ہوں اپنی بیوی پر، اپنے گھر والوں پر،
اصل میں قوام کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز گر رہی ہو، کوئی چیز تھٹیڑ رہی ہو تو اسے سپورٹ دینا، اسے سہارا دینا، اسے اٹھا کر کے لے کر چلنا، یہ اصل میں قوام کی ذمہ داری ہے۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے شیفرڈ کی جو چرواہا کی جو رسپانسبلٹی ہے، اس کو اگر ہم بہت کلیئرلی سمجھیں تو اس پوائنٹ کو بہت آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں۔ تو ہیپی لائف کا پہلا کانسیپٹ میری نظر میں یہ ہے کہ اگر ہم واقعی اپنے رائٹ سے آگے بڑھ کر کے گھر کو اور فیملی کو ہیپی رکھنے کی اگر ہم فکر کرتے ہیں تو اس میں لائف میں بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے۔